أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون صدق اللہ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن ہم اٹھائیں گے کھڑا کر دیں گے. بعث یبعث قائم کرنا, اٹھانا, کھڑا کرنا. من کل امت ہر امت میں سے, شہیدن گواہ, یعنی قیامت کا دن ہوگا. ہر جماعت, ہر امت, ان کا پیغمبر ان کی برائیوں کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا. اس طرف ہے اشارہ. ثم لا یؤذن, پھر اجازت نہیں لی جائے گی. اذن یأذن, اجازت دینا. للذین کفروا, کافر لوگوں کے لیے. کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ بحث مباحثہ کرنے کی, تعویل پیش کرنے کی, اپنے کرتوتوں کے بہانے ڈھونڈنے کی, اس باتوں کی اجازت وہاں نہیں ہوگی. کھری کھری باتیں ہوں گی. یہاں تو بہت سارے غلطیوں کی ہم تعویلیں پیش کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, یہ تو یوں ہوا تھا, اس لیے ہوا تھا, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہاں تو ایسا موقع نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ان کو راضی کرنے کی مہلت دی جائے گی. عاتبہ یعاتب, معاتبہ و عتابًا. عتاب کے معنی تو عموماً سزا دینے, تکلیف پہنچانے, غصہ ہونے, ناراض ہونے, اس معنی میں آتا ہے, ناراض ہونے کے اس میں آتا ہے. لیکن اعتب یعتب, اعتاب باب افعال میں لے جائیں, یا استعتب یستعتب استعتاب باب استفعال میں لے جائیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے راضی کرنے کا موقع دینا, راضی کرنے کا موقع دینا. تو ہم ان سے, یعنی ان سے یہ نہیں مہلت دی جائے گی, ان کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ اب جا کے اللہ کو مناؤ, اللہ کو راضی کرو. وہاں یہ موقع ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے, کیونکہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا ہے, دار العمل نہیں ہے. انسان کے مختلف مراحل ہیں. ماں کے پیٹ میں اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے, یہاں اعمال کی تکمیل ہوتی ہے دنیا میں, اور پھر قبر میں ان کا بدلہ, اس کے بعد مرنے کے بعد اس کا بدلہ پھر آ جاتا ہے. پھر اس وقت عمل کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. اس لیے ان کو راضی کرنے کے لیے بھی نہیں کہا جائے گا کہ تم اللہ کو جا کے راضی کرو. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ رَأَى يَرَى, دیکھنا, الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظلم یظلم, ظلمًا, ظلم کرنا, ان لوگوں, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, یعنی کافر لوگ, العذاب, عذاب کو. جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے, فلا یخفف عنہم, تو ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا. یخفف تخفیفاً کے معنی ہلکا کرنا, عذاب کو کم کرنا, عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون, اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. انظر ينظر انظارا, ضا سے, اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. انظر ينظر, مہلت دینا. تو یہ جب عذاب ان کے اوپر آ پڑے گا, تو قیامت میں جہنم کے عذاب کی خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ کم نہیں ہوتا. جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوتی, جہنم کا عذاب کم نہیں ہوتا. ان دونوں کی صفات یہ ہے کہ اپنے خصوصیات میں یہ آگے بڑھتے ہیں. جنت نعمتوں میں آگے بڑھتی ہے, اور جہنم شدت میں آگے بڑھتا ہے. فلا یخفف عنہم العذاب, عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا, اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ چلو تمہارے لیے سزا تو یہ مقرر کی گئی, لیکن اب فیصلہ محفوظ ہے. اتنے دنوں کے لیے فیصلہ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ فیصلہ محفوظ ہے, تو وہاں فیصلہ محفوظ نہیں ہوگا. فیصلہ سنایا جائے گا اور عذاب شروع کیا جائے گا. اچھا جی, یہاں تو دنیا میں ہوتا ہے نا
پتہ نہیں عدالتوں میں فیصلے آ جاتے ہیں، فیصلہ تو ہو گیا ہے، جج صاحبان نے لکھ بھی دیا ہے، لیکن وہ فیصلہ محفوظ کیا ہے. اچھا جی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم اپنے شریکوں کو، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ شریک مان دیتے، جب ان کو دیکھیں گے قالوا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا یہ ہمارے وہ شریک ہیں. اب ایک دم یا تو اس لیے کہیں گے کہ اقرار جرم کے لیے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ شریک جن کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں، یا پھر اپنا ملبہ ان کے اوپر ڈالنے کے لیے کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں. ہؤلاء شرکاؤنا یہ ہیں ہمارے وہ شریک. الذین کنا ندعو، الذین وہ جو کہ کنا ہم تھے، ندعو ہم پکارتے تھے، ہم عبادت کرتے تھے، من دونک تمہارے سوا، جن کو ہم تمہارے سوا پوجتے تھے. یہ ہے وہ ہمارے شرکاء جن کو ہم تیرے سوا پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے جن کی ہم. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ السَّلَمَ، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ اپنی بات ان کی طرف پھینکیں گے، یعنی بات پلٹا دیں گے وہ کہ کیا کہہ رہے ہو یہ، انکم لکاذبون، تم تو یقیناً جھوٹے ہو. یہ لام تاکید کے لیے، یعنی شرکاء کے بارے میں کہا جائے گا، وہ کہیں گے کہ یہ وہ شریک ہے جن کی ہم عبادت کرتے تھے. وہ ادھر سے جواب دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، بات الٹا ان کے اوپر ہوگا. وہ کیوں کہیں گے ایسا؟ یا تو اس لیے کہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر وہ کہیں گے کون، اگر بت ہیں تو واقعتاً ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بھی عبادت ہو رہی ہے، وہ تو ہاتھ کے بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ ہماری بھی عبادت ہو رہی ہے. پتھر ہے، ان کو توڑو، جب چاہے سر کاٹو، جب چاہو ٹانگیں کاٹو اس کو کیا پتہ ہے بت کو، جب چاہو اس کی عبادت کرو. وہ تو بے جان چیز ہے، بیکار چیز ہے. اور اگر انبیاء کی مورتیاں، جیسے ابھی آپ نے اس میں پڑھا کہ انبیاء کی مورتیاں کوئی بنا کے، مقدس ہستیوں کی مورتیاں بنا کے پوچھتے تھے، تو وہ بت بھی کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ نبی اور وہ نیک لوگ بھی کہیں گے تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے تھے. اور فرشتے بھی کہیں گے، اگر فرشتوں کی کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، ہمیں تو نہیں پتہ اس چیز کا. عیسیٰ علیہ السلام خود گواہی دیں گے نا کہ اللہ ہم نے تو وہ کام کیا جو آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، کہ تیری عبادت کی طرف ہم ان کو بلانے والے تھے، اور ان لوگوں نے میری عبادتیں شروع کر دی ہیں، تو میں اس سے بری ہوں. براءت کا اظہار کریں گے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ بات ان کی طرف القا یلقی القاء، پھینکنا، ڈالنا. قول بات، اقوال اس کی جمع آتی ہے. انکم لکاذبون، بے شک تم کیا ہو، جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ، اور ڈالیں گے اس دن، یومئذ اس دن، اللہ کی طرف السلام. السلام کا لفظ سلامتی سے ہے، صلح کے لیے یہ لفظ عام عربی میں استعمال ہوتا ہے. وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ السَّلَامَ. دوسری آیت میں بھی آتا ہے نا کہ جب وہ صلح کی پیشکش کریں تو آپ بھی جواب دے دیں ان کو. تو وہ صلح کی ڈالیں گے اللہ کی طرف. کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے یہ اب تابعدار بنیں گے. السلام سے اگر فرمان برداری کا معنی بھی لیا جائے تو یہ اب اللہ کے سامنے فرمان برداری کی باتیں کرنے لگے. لیکن وقت تو اب نکل چکا ہے، وقت تو اب نکل چکا ہے. جو وقت تھا کرنے کا وہ تو گزر گیا. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن یہ اللہ کے سامنے فرمان برداری ظاہر کرنے لگیں گے. سمجھ گئے؟ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دن یہ سرنڈر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، شکست تسلیم کریں گے، ہار مان لیں گے اور فرمان برداری کی باتیں کرنے لگیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کھو جائے گا، ضل گم ہو جانا، کھو دینا کوئی چیز. اور ضل عنہم، اور گم ہو جائے گا ان سے، ما كانوا يفترون، جو وہ گھڑتے تھے. جن چیزوں کو یہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے تھے وہ ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، وہ کوئی کام کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہوگا. تو اب یہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ،
اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. دو کام، ایک کفر کرنا اور ایک اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکنا. دیکھو تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں عموماً. ایک وہ ہوتے ہیں جو برائی میں مبتلا ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو برائی بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں. ان کا عذاب ڈبل ہے، کیونکہ خود بھی گمراہ، خود بھی برا کام کیا اور دوسروں کو بھی برائی پہ لگا دیا. تو ایک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور دوسرا یہ کہ جو مومن بننا چاہتے تھے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے اس نے. تو ان کے بارے میں کیا کہا کہ زدناہم عذابا فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب ان کے اوپر بڑھائیں گے. ایک تو عذاب ان کے کفر کی وجہ سے اور ایک عذاب ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، بما کانوا یفسدون، ان کے فساد کی وجہ سے. ایک تو فساد ان کا عملی تھا، ایک فساد ان کا معاشرتی تھا کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ روکتے تھے، تو ان کو ڈبل عذاب ہو گیا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک شہید کو. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کر دیں گے ہر امت میں گواہ. یہ وہی من انفسہم، انہی میں سے یہ پیغمبر ہوں گے. وہ ان میں سے یا تو ان کے نسب میں ان کے ساتھ تھا، ان کے نسب خاندان کے تھے، یا ان میں سے ان کے علاقے کے تھے. تو انہی میں سے انسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے پیغمبر. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان کے اوپر آپ کو ہم گواہ بنا کے لائیں گے. اور حضور نبی پہلے بھی گزر چکا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سب کی گواہی دیں گے پیغمبروں کے بارے میں. کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے بتایا تھا قرآن پاک میں ان کے بارے میں سب کچھ، اللہ نے براہ راست ان کو بتایا، اور اللہ بھی گواہی دیں گے. اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گواہ ہوں گے. کیوں؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری ہے تیرے اوپر کتاب. طِبْيَانًا، بانا یبینو، بیاناً و طِبْيانًا کے معنی کھول کے بتانا. لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں وضاحت ہے اس میں. وَهُدًى، یہ طِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تو ہر ایک کے لیے ہے، مسلم، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، سب کے لیے ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اس میں تو اسلام والوں کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں نا.